السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اکرام، ناظرین اکرام، آج ہم حضور سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سیرت حضور سیدنا مولا علی علیہ السلام کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے آگے مختلف ایپیسوڈز کے ذریعے سے پوری مکمل سیرت مولا کائنات سیدنا علی کی آپ کے پیش خدمت کی جائے گی۔ یہ سیرت اور یہ عنوان آپ کے سامنے پیش کرنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگ اہل بیت اطہار سے واقف ہوں۔ جیسا کہ موجودہ زمانے میں مختلف قسم کے فتنے برس رہے ہیں، مختلف قسم کے عقائد رونما ہو رہے ہیں، جس میں اہل بیت اطہار سے توڑا جا رہا ہے، اہل بیت اطہار سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز میں نے یہ سوچا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، آپ کی تعلیمات و فضائل مختلف، آپ ہی کی حیات مبارکہ سے جڑی عنوان کو لے کر میں چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں بھی آئے گا اور سیدنا مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ذات کے متعلق کچھ نہ کچھ علم ہم سب کو ضرور حاصل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بڑی حضرت علی کی فضیلت کے اوپر میں آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ سیدنا علی کی سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی منی وانا من علی، کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور مولا کی فضیلت کیا بیان ہو۔ آقا نے فرمایا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ ارے گواہ ہے مقام غدیر خم کی وہ سرزمین، وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گواہ ہیں جب آقا نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ آقا نے فرمایا سیدنا علی کی فضیلت کو اور غور سے دیکھو۔ آقا نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو طبرانی نے لایا، دیلمی نے لایا، حاکم نے لایا، مختلف احادیث کی کتب میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، ایک شجرے سے ہیں، اور دوسرے لوگ متفرق شجروں سے ہیں، یعنی کہ الگ الگ شجروں سے ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ متفرق شجروں سے ہیں، یعنی کہ الگ الگ شجروں سے ہے، اور میں اور علی ایک شجرے سے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، اور میں اس شجر کی جڑ ہوں، علی اس کی شاخ ہے، اور حسنین کریمین اس کے پھل ہیں فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وہ عظیم ستون ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بغیر دین اسلام کا تصور محال ہے۔ اہل بیت کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت اسلام کی بنیاد ہے، اہل بیت اسلام کی جان ہے۔ اسلام اہل بیت کے بغیر نامکمل ہے۔ اسلام اہل بیت کے بغیر نامکمل کیا، اہل بیت کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ اسلام ہی نہیں ہے جو اہل بیت سے قاصر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یعنی کہ ہم نے آپ کو سجدہ گزاروں میں پیدا کیا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام سے متعلق آیت مبارکہ ہے۔ جیسا کہ اس کی وضاحت کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف آقا علیہ السلام کی گوشہ گزار کی، جس کے راوی صحابی رسول جلیل القدر برگزیدہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کے پیش خدمت کی، جس میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ایک شجرے سے ہیں۔ تو یہ آیت کی وضاحت میں یہ حدیث شریف ہم لیتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے اجداد اور سیدنا مولا علی علیہ السلام کے اجداد ساجدین میں سے ہیں، سجدہ گزاروں میں سے ہے، مشرکین میں سے نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ مغالطہ اپنے دل سے، اپنے وہم سے، اپنے گمان سے نکال کر باہر پھینک دو کہ سیدنا علی کے اجداد
اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد یہ ایک نسل ہے، یہ سجدہ گزار ہیں، نص قرآنی ہے۔ قرآن میں فرما دیا گیا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے آپ کو سجدہ گزاروں میں پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں سے آگے عنوان میں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے تعلق سے بھی آپ کو جاننے کو ملے گا، جیسا کہ اب میں نسبی حالات سے یہاں پر باب اول نسبی حالات کے تحت باندھتے ہیں۔ آبا و اجداد، حضور سیدنا مولا علی علیہ السلام عرب کے سب سے معزز اور ممتاز قبیلے بنو ہاشم میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک وسیع سلسلہ جاری ہوا، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء، نبیوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو شاہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اس طریقے سے کافی طویل انبیاء کا تسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رہا، اسی لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کی نسل سے ہیں، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ کا تعلق ہے، اور حضرت علی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست بھی کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً بعض روایتوں کے تحت 2000 سال قبل عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ مختلف روایتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش سے متعلق، تو میں کسی ایک کی طرف دلالت نہیں کروں گا، کیونکہ ہم نے اپنے عراق کے سفر میں وہاں پر مقام جائے پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا، تو اس اعتبار سے میں نے عراق کا ذکر کیا ہے۔ تو عراق کے شہر میں پیدا ہوئے، بیان کیا جاتا ہے کہ شہر بصرہ اور کربلا کے درمیان واقع تھا، اور وہ بات بالکل درست ہے۔ ہم بھی بغداد سے کربلا جاتے وقت میں راستے میں اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ قرآن میں کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ آپ کی زندگی توحید اور دین الہی کی تبلیغ کے لیے مسلسل جد و جہد اور راہ خدا میں بے مثال قربانیوں کا مرقع ہے۔ بادشاہ وقت نمرود سے دین حق کی خاطر مناظرہ کرنے کی پاداش میں آپ کو آگ میں زندہ ڈالا گیا، مگر قدرت الہی سے آپ آگ میں محفوظ و سلامت نکل آئے۔ آپ پر آگ گل گلزار ہو گئی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ ایک تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ کا بے پناہ کرم ان کے ساتھ تھا۔ لیکن میں نے اپنے وجدان سے پوچھا کہ آخر ان تمام باتوں کے باوجود اور کیا بات تھی جو آگ ان پہ گلزار ہو گئی؟ خالی محفوظ ہو جاتے، لیکن آگ گلزار کیوں ہو گئی؟ تو وجدان سے یہ پتا چلا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں پیوست وہ نور تھا جو نور نبوت کہلاتا ہے، تاجدار کائنات کا نور تھا، اس نور کی رحمت تھی، اس نور کی رحمت کی ٹھنڈک تھی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر آگ گلزار ہو گئی۔ نور نبوت کے ساتھ نور ولایت بھی پوشیدہ تھا۔ نور ولایت اور نور نبوت دونوں یکساتھ تھے، نبوت کا نور تھا، ولایت کا نور تھا۔ خدا کی عظیم یہ دو نعمتیں ابراہیم کی پشت مبارک میں تھی، جب یہ ان میں موجود تھے تو کس طرح ان کو آگ جلا سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ نور کی وجہ سے، خدا کے عظیم کرم کی وجہ سے، حضرت ابراہیم کے اندر یہ نور کی موجودگی سے، حضور کے فیض و کرم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوئے۔ مناسک حج حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیرخوار ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ان کی اولاد سمیت صحرائے فاران میں چھوڑ کر شام واپس چلے گئے۔ کھجوریں اور کچھ پانی ان کے پاس چھوڑ گئے۔ جب پانی ختم ہو گیا اور پیاس نے ماں اور بچے دونوں کو بے تاب کر دیا تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں قریب ہی صفا نامی پہاڑی پر چڑھی، پانی تلاش کیا مگر نہ ملا، پھر دوسری پہاڑی مروہ پر گئیں، مگر
बेसूद गर्ज पानी के लिए आपने इन पहाड़ों के 7 चक्कर काटे। आखिरी बार जब बच्चे की तरफ नजर की तो देखा कि वो प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रहा है, जिससे इस जगह पानी का एक चश्मा उबल रहा है। यही चश्मा जमजम के नाम से मशहूर हुआ। हज के मौके पर हाजियों का सफा मरवा के 7 चक्कर लगाना, उम्रे के दौरान में जायरीन उम्रा का सफा मरवा के चक्कर लगाना हजरत हाजरा ही की यादगार के तौर पर है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह वालों का मकाम देखो, जो अंबिया से, नबी से जुड़े हुए हैं, जो नबी की जात से जुड़े हुए हैं, जो नबी के कराबतदार हैं, उनकी अजमत का क्या आलम है। देखें, नबी की अजमत का यह आलम है कि नबी की जात से अगर कोई जुड़ा हुआ है, उसकी अदाएं होती हैं, वो सफा मरवा के आग बीच में चक्करें काटती है, तो उन चक्करों को काटने को, उनकी यादगार को अल्लाह तबारक व तआला उम्रा बना देता है और सवाब का जरिया बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत का मुकाम और अजमत को मैं क्या बयान करूं। जैसा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब होश संभाला तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को एक और बड़ी आजमाइश में डाला, जिसमें आपने पूरी साबित कदमी, बुलंद हौसलगी का सबूत दिया। जब ख्वाब में खुदा की जानिब से हुक्म हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की राह खुदा में कुर्बान करें, आपने फर्जंद से इस हुक्म इलाही का जिक्र किया तो फरमाबरदार बेटे ने जवाब दिया कि ऐ बाबा इब्राहिम, नबी अल्लाह, आप अल्लाह के हुक्म को बजा लाएं, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। तो आप मुझे साबिर पाएंगे। आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और उस पहाड़ पर गए जिसका इशारा ख्वाब में हुआ था। जगह गोशे, जिगर गोशे को पेशानी के बल लेटाया। ऐन उस मौके पर अल्लाह का हुक्म आया कि ऐ इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, यानी कि जन्नत से दुम्बा उतर आया। कुर्बानी ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया तो बड़ा मशहूर है, लेकिन मैं ये वाकयात को इसलिए बयान कर रहा हूं क्योंकि ये हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखना है। इनका यह शजर नसब है। हजरत इब्राहिम का तस्करा हुआ, यह हजरत इस्माइल का तस्करा होगा। यह कुर्बानी, यह बैतुल्लाह की तामीर, मक्के मुअज्जमा, बनी इस्माइल, अदनान, माद, फहर, कुसई, मुगीरा, हाशिम, अब्दुल मुतल्लिब, अबू तालिब, ये तमाम अजीम बुजुर्ग हस्तियों का जो है सो इसमें जिक्र होगा। इसी के साथ हजरत अबू तालिब के बाद में सैयदना अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सीरत मुबारका के जिक्र से हम आगाज करेंगे। तो जब तक मेरे अजीज दोस्तों इस वीडियो को जो सीरत मौला अली से मुताल्लिक है बगौर समाअत करें और मुकम्मल वॉच करें और टाइम टू टाइम इसको वॉच करते रहें, ताकि सैयदना अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका से वक्फियत हो, आपके फजाइल व अजमत का हम पर जिक्र हो। इसके आपके जज्बे के लिए मैं एक हदीस शरीफ बयान कर देता हूं, जिसमें रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिक्रुल अंबिया मिनल इबादह व जिक्रुस सालिहीन कफ्फारा। अंबिया का जिक्र करना इबादत है, सालिहीन का जिक्र करना गुनाहों का कफ्फारा है। उसी तरीके से उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है, वो अपने बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक से रिवायत करती हैं कि सैयदना अली का चेहरा देखना इबादत, सैयदना अली की पुश्त को देखना इबादत, सैयदना अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो मेरे अजीज दोस्तों, सैयदना अली का जिक्र करने से हमको इबादत का भी सवाब मिलेगा और गुनाहों का कफ्फारा भी अदा होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मुकम्मल तौर पर वीडियो को वॉच करें और इस कादरीस ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्त अहबाब में इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि जब इल्म आता है, अमल को दावत देता है और इल्म बांटने से बढ़ता है।